اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل اے حبیب فرما دیجئے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نہیں کرتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ایسے منحرف ہونے والے، انحراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اطاعت ایک بنیادی چیز ہے۔ میں جمعے کے لیے جب حاضر ہوا تو مسجد کے صحن میں ایک انتہائی خوش شکل نوجوان نے مجھے روک کے بتایا کہ آپ یہاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسجد کی صفائی کی تعریف کی، چند کلمات کہے، تحسین آمیز کلمات تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایڈمنسٹریشن کے لیے دعا گو رہنے کی میں نے کہا دعا کیجیے، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا یا جس نے حصہ لیا، فرد واحد نے یا مشترک لوگوں نے اشتراک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بات ٹاپک کی ہوئی تو انہوں نے کہا کس موضوع پہ بات کریں گے؟ میں نے کہا لا آف انہیریٹنس پہ، لا آف انہیریٹنس، قانون وراثت پہ بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہیں، اصل میں لوگوں کو بنیادی باتیں سکھائی جائیں جس میں طہارت ہو، صفائی ہو، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر نصف ایمان ہے۔ داتا صاحب جوتے دور اتار کے اندر جب لوگ جاتے ہیں۔ نوجوان نے بتایا کہ میں FIA کے ایک کلیدی عہدے پہ فائز ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ بنیادی باتیں لوگوں کو سکھائیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ بہن کی جائیداد غصب کر لیں، کیا یہ فنڈامنٹل چیز نہیں ہے؟ ماں کا حصہ آپ کھا جائیں، کیا یہ بنیادی بات نہیں ہے؟ ابا جان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو کہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیں، کیا یہ بنیادی بات نہیں ہے؟ بیوہ کہیں اور شادی کر لے، اس کی وراثت کو کھا جائیں کہ اب اس نے آگے نکاح کر لیا ہے، اب اس کا کس چیز کا حصہ ہے، وہ کھا جائیں، یہ بنیادی بات نہیں ہے؟ آپ مجھے ایک بات تو آج بتائیے، مجھے جب آپ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ علامہ صاحب یہ باتیں نہیں، یہ باتیں سکھائیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا بنیادی باتیں بیان کرنے کا۔ اللہ نے قانون وراثت ایسے ہی بیان کر دی ہیں، ایسے بیان کر دی ہیں، ایسے ہی کر دی اللہ تعالیٰ نے بیان۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 176 جگہ جگہ وراثت کی بات ہے۔ اگر یہ اتنی ہی غیر اہم تھی وراثت تو اللہ نے اتنی شد و مت سے کیوں بیان کیا؟ مجھے بتائیں۔ قرآن کے اندر کوئی بھی بات نہ تو غیر بنیادی ہے نہ غیر اہم ہے۔ قرآن اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان میں سب سے بیسک کے قانون وراثت ہے جو انسان کی زندگی کے عین مطابق ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہر بندے پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ 2 بچے بیٹھے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں دانیال؟ کتنے بچے ہیں؟ آپ کا کل انتقال ہو جائے تو یہ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، باپ آپ کی بیٹی کو حصہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی ہے، ننھی سی ہے نا، چھوٹی سی ہے بالکل، نہ دیں پھر ٹھیک ہے؟ بڑی بات ہے۔
تو یہ بنیادی بات نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی بات ہے نا، یہ بنیادی بات ہے۔ اسلام محض بچہ ہونے یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی کو قانون وراثت سے محروم نہیں کرتا کہ یہ بچہ اس کو محروم کر دو، عورت ہے اس کو محروم کر دو۔ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، کنسنٹریشن آف دا ویلتھ، کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، دولت گردش کرتی رہنی چاہیے، دولت آگے رہنی چاہیے۔ میراث کی تقسیم معیار کے مطابق نہیں ہوتی، میراث کی تقسیم معیار کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرابت کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک باپ کی میراث تقسیم ہو رہی ہو تو کہیں کہ یہ بیٹی بڑی کمزور ہے، اس کو زیادہ دے دو، یہ بیٹا ویل آف ہے، اس کو کم دے دو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں حمزہ، چھوٹا سا بچہ قاسم ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، 3-4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، بھائی اس کو محروم کر دیں ٹھیک ہے، دادی محروم کر دے ٹھیک ہے، آپ کی بیوہ کو گھر سے نکال دیں، جاؤ چھٹی کرو ٹھیک ہے؟ نہیں، یہی تو دین ہے جس کو آپ سننا نہیں چاہتے، یہی اصل میں دین ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ میراث کی تقسیم جو ہے وہ ضرورت کے معیار کے مطابق نہیں ہے، بلکہ رشتوں کی قرابت کے معیار کے اعتبار سے ہے۔ آپ کی ماں آپ کے زیادہ قریب ہے، آپ کی بیٹی آپ کے قریب ہے، آپ کا بیٹا آپ کے قریب ہے، آپ کی بیوی آپ کے قریب ہے، چچا تو بعد کی بات ہے۔ میں پڑھوں گا حدیث آگے جا کے، اس لیے اسلام جو ہے وہ قرابت کے معیار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتا ہے۔ علم میراث کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ علم فرائض، فرض کی جمع فرائض ہے، یعنی وارثوں کے حصے اسلامی شریعت کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ انتقال کے بعد کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے گا۔ اسی لیے یہ ایک ایسا قانون ہے۔ اچھا، یہ آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، وراثت ایک ایسا قانون ہے جس پر کسی فقہ میں اختلاف نہیں ہے، کسی فقہ میں اختلاف نہیں ہے۔ بیوہ کا 1/8 ہے تو 1/8 ہی ہے، بھائی کے 2 بہن کا 1 ہے تو ایسے ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود تقسیم کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے خود ڈیوائڈ کر دیا، جو رہ گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ علم میراث سیکھا کرو اور سکھایا کرو، یہ لوگوں کو جلدی بھول جاتا ہے، لوگوں کو جلدی بھول جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے، پہلا مرحلہ کیا آتا ہے اس کا؟ تجہیز و تکفین، تجہیز و، تو کیا اس تجہیز و تکفین کو میت کے مال میں سے مینج کیا جا سکتا ہے؟ پھر سنیے گا، 4 مراحل ہیں میت کے، 4 حقوق ہیں میت کے۔ پہلا حق ہے اس کی تجہیز و تکفین، ایک۔ دوسرا آتا ہے میت کا قرض، تیسرا آتا ہے میت کی وصیت، اور چوتھا آتا ہے مال کی تقسیم۔ چوتھا کیا آتا ہے؟ مال کی، 4 ہی ہے نا، دوبارہ پھر سنیے گا۔ پہلے کیا ہے؟ جمعہ پھر کبھی 2 ہفتے بعد پڑھ لیجئے گا، آج کلاس پڑھ لیں۔ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ قرض، اور تیسرا کیا ہے؟ وصیت، اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو قرآن میں پہلے رکھا ہے، قرض کو بعد میں رکھا ہے۔ وہ میں آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، افتخار صاحب، وصیت کو پہلے رکھا ہے، قرض کو بعد میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے ترتیب الٹ دی ہے، اللہ کے رسول نے، میں آیات پڑھوں گا، 3-4 آیات پڑھوں گا، اللہ پہلے وصیت کی بات فرماتے ہیں اور بعد میں قرض کی بات فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ریورس کیا، قرض کو پہلے لے آئے، وصیت کو بعد میں کر دیا۔ آپ قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خود کر سکتے ہیں کہ وصیت کو پہلے اور اس کو میراث کو بعد میں؟ یہ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے نبی کو۔ اور آج 1500 سال بعد سارے مسالک متفق ہیں کہ میت کا پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی۔ پہلے کیا ادا کیا جائے گا؟
چونکہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرو اس کا، اس کے بعد پھر وصیت پوری کرو۔ ابھی جب آگے آیات پڑھوں گا تو آپ حیران ہوں گے، اللہ پہلے وصیت کو رکھتے ہیں پھر قرض کو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پہلے قرض کو کر دیا، وصیت کو بعد میں کر دیا۔ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرا نبی جو بات کہہ دے وہ مان لو، اللہ کی بات ہی مانی جائے گی، یہ اللہ ہی کی بات ہے، اطاعت کر لو نبی کی۔ اب میں اور آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اگر حکم آ گیا ہے، عبد الرحمن کا انتقال ہوتا ہے حافظ صاحب، قرض آپ پر ہے، وصیت بھی آپ کی ہے، تو پہلے کیا پورا کریں گے؟ قرض۔ کچھ بچے گا آپ کی وراثت میں سے تو وصیت پوری کریں گے، وگرنہ پہلے آپ کا قرض اتاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کی وصیت ثلث سے پوری کر دی جائے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، ہم قرض پہلے اتاریں گے، وصیت بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد تقسیم ترکہ ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق، امام مسلم کی حدیث ہے، حج کے لیے تشریف لائے تو ایک پروٹوکول ہے اسٹیٹس کا کہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ جائے تو جو صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں ان کو وہاں موجود رہنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے، مطلب اگر آپ پنجاب میں آپ کا پرائم منسٹر آتا ہے یا آپ کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو جو آپ کے صوبے کے ہیڈ ہیں، پروونس کے ہیڈ ہیں، انہیں ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے، استقبال کرنا پڑتا ہے۔ آپ مکہ تشریف لائے تو اس وقت مکہ کے گورنر تھے نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ کے گورنر تھے۔ تو آپ نے احوال پوچھا اہل مکہ کا، اور پوچھا کہ آپ بھی حج کے لیے آ گئے ہیں تو مکہ میں گورنر کس کو بنایا ہے؟ اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنایا ہے؟ کون ہے آپ کا سبسٹیچیوٹ، کون تھا؟ انٹرم گورنمنٹ یہ جو بھی تھا، آپ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ افراز سے آپ آگے آ جاؤ بیٹا، یہ تو میرے سامنے آ جائیے۔ اب انہوں نے جب پوچھا نافع بن حارث سے، بیٹھیے تشریف رکھیے، جب نافع بن حارث سے پوچھا کہ گورنر کس کو بنایا ہے تو انہوں نے کہا ابزا۔ آپ نے ذہن پہ زور دیا، فرمایا یہ تو کوئی غلام کا بیٹا ہے، یہ تو غلام زادہ ہے۔ اتنی بات پوچھا، یہ غلام زادہ نہیں ہے؟ کہا عمر فاروق ایسے جیسے کسی نے آگ نہیں بھڑکا دی، ایک دم غصے سے کھڑے ہوئے اور تلوار باہر، کہتے یہ کوڑا باہر لے لے، کہہ رہے نافع بن حارث آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ بنو ہاشم جو روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں ان پر تم نے ایک غلام زادے کو گورنر مقرر کر دیا، امیر مقرر کر دیا؟ رسول اللہ کے خاندان کا امیر تو نے ایک غلام زادے کو بنا دیا۔ اب نافع بن حارث خوف زدہ ہو گئے، لیکن بڑی ہمت کے ساتھ جواب دیا، امیر المومنین اصل میں بات یہ ہے کہ پورے مکہ کے اندر ابزا سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے، یہ میراث کے سب سے بڑے عالم ہیں، علم الفرائض کے سب سے بڑے عالم ہیں، سارے صحابہ اور تابعین کو محتاجی ہے ان کی، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے علم کے اندر، علم المیراث میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علم المیراث تہائی علم ہے دین کا، وہ قرآن کے بھی سب سے بڑے عالم ہیں، اور علم الفرائض کا ان سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں ہے، وراثت کا لا آف انہیریٹنس کے سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے سنا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، سر پکڑ کے ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوئے نافع بن حارث کہ وجہ کیا ہے رونے کی؟ پوچھا امیر المومنین کوئی غلطی ہوئی، میں نے غلط کہہ دیا؟ فرمایا نہیں، مجھے وہ وقت اور لمحے یاد آ رہے ہیں کہ جب میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اے عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پاک کے ذریعے ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پستی سے اٹھا کے بلندی پر بٹھا دے گا، پستی سے اٹھا کے بلندی پر بٹھا دے گا۔
فرمایا مجھے اپنے نبی کا وہ قول یاد آ رہا ہے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا تھا الحق الفرائض باہلھا، اپنے گھر والوں کو علم الفرائض، علم میراث، لا آف انہیریٹنس وہ سکھایا کرو۔ تو کیا آپ بھی یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ یہ قرآن اور حدیث کا علم یہ واقعی انسان کو تہ سے لے اوپر لا کے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے؟ بٹھاتا نہیں بٹھاتا؟ میں بات کر رہا ہوں لا آف انہیریٹنس پہ، آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں آپ سے بلندی پر نہیں بیٹھا، میں بیٹھ آپ نے صحیح فرمایا۔ اب آپ میں سے 50% لوگ، بلکہ کیا 70-80% لوگ ایسے ہیں جو مجھے اور میرے اثاثہ جات کو ایزیلی پرچیز کر لیں گے کہ مولانا کیا ہے، کتنا اثاثہ ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ایک علم کی دولت ہے اور وہ بھی قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس نے آپ کو نیچے بٹھا دیا اور مجھے اوپر بٹھا دیا ہے، اور فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن اور حدیث کے صدقے، میرے علم کے صدقے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بدلے لوگوں کو نیچے سے اٹھائے کر اوپر لا کے بٹھا دے۔ علم میراث، عمران صاحب بڑی اہمیت کا حامل۔ اختلاف دین، امپیڈیمنٹ آف انہیریٹنس، وراثت میں رکاوٹ بنتا ہے؟ پھر سنیے گا ذرا، اختلاف دین، بیٹا مرزئی ہو گیا ہے، باپ مسلمان ہے، وہ مرزئی قادیانی بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار ہے؟ نہیں 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 ہے، نہیں ہے، یہ اختلاف دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور باپ اگر قادیانی ہو گیا تو مسلمان بیٹے اپنے نان مسلم باپ کی وراثت کے مالک ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسامہ بن زید حدیث کے راوی، ابو داؤد شریف کی حدیث کا نمبر 2909، قول النبی علیہ السلام لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آپ نے سیکھ لی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ہی گھر کے اندر دو بھائیوں کو قادیانی دیکھا، سارے بہن بھائی مسلمان ہیں اور باپ بھی مسلمان ہے، تو میں نے ان کے کان میں آہستہ سے کہا، انہوں نے اعتراف کیا کہ بیٹے میرے قادیانی ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا ڈکلیئر کر کے سائڈ پہ کر دیں، یہ آپ کی وراثت کے حصے دار نہیں ہیں۔ They are non-Muslims and they are not eligible for any kind of inheritance from his father, out of his father، وہ نہیں ہے اس چیز کے وارث۔ یہ بات آپ نے سیکھ لی ہے، پکی بات ہے۔ چلیں جی، امام ترمذی کی روایت 2108، قول النبی علیہ السلام لا یتوارث اہل الملتین، فرمایا دو مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ میں آپ کو بات سکھا رہا ہوں کہ آپ کے گرد و نواح میں پتہ چل جائے کہ یار ساتھ والے گھر میں یہ میرے اپنا دوست قادیانی ہو گیا ہے، تو اس کے باپ کو مطلع کریں کہ یہ تمہاری جائیداد کا وارث نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی کا وارث نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وراثت ولایت، مدد اور نصرت کے تحت تقسیم ہوتی ہے۔ ولایت، مدد اور نصرت کے تحت تقسیم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کو ابا جان سے کچھ مل جاتا ہے، دیکھیں ابھی فرض کریں میں بھی ایک جاب کر رہا ہوں، دوسرے بھائی بھی، افرا سے آپ بھی جاب کر رہے ہیں، باپ ارب پتی آدمی ہیں، اب باپ کی جائیداد کروڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو جن بچوں کو کروڑوں کی جائیداد ملے گی ان کی مدد ہوگی، فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، نصرت ہوگی، مدد ہوگی، معاونت ہوگی۔ ولایت جو ہے وہ مدد کے لیے ہوتی ہے، نصرت کے لیے ہوتی ہے، ہیلپ کے لیے ہوتی ہے، آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ماں باپ کافر ہوں تو زندگی میں تو حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد نان مسلم پیرنٹس are not eligible
پھر ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ دین سیکھ رہے ہیں نا جی، الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کافروں کو مومنین پر غلبہ پانے کے لیے کوئی راستہ دے دوں۔ پھر دوبارہ سنیے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میں کافروں کو مومنوں پر غلبہ دینے کے لیے کوئی راستہ، کوئی وے آؤٹ دے دوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، جیسے جمعے میں پوچھا کہ علامہ صاحب کیا میں چرچ کو ڈونیشن دے سکتا ہوں، چیریٹی کر سکتا ہوں چرچ کو؟ کیوں؟ اچھا، غیر مسلم کے علاوہ ایک اور بات ہے، آپ اگر کسی دوسرے مذہب کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو قوت فراہم کر رہے ہیں، نہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ آپ کا ذاتی دشمن ہو اور آپ اس کو اور پیسہ دیں تاکہ وہ ڈٹ کے آپ کے خلاف کیس لڑے، آپ کو عدالت میں گھسیٹے، آپ کو رسوا خوار کرے؟ یہ غزوہ بدر کیوں ہوا تھا؟ وہ مال غنیمت لے کے، سارا مال تجارت کر لے کے جا رہے تھے تاکہ قوت پکڑ کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ جبھی تو اللہ کے رسول نے قافلہ روکا تھا کہ جب مال جائے گا یہ طاقتور ہوں گے اور ہمیں آ کے خراب کریں گے۔ تو جب آپ کفار کو پیسہ دیتے ہیں، کافروں کو پیسہ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، چرچز پہ یا ان کی ویلفیئر کے لیے پیسہ دیتے ہیں، تو وہ قوی ہوں گے، تو کیا یہ آپ ان کو وے آؤٹ نہیں دے رہے کہ وہ آپ پر مسلط ہو جائیں؟ اب ہلکی سی بات آپ کے کان میں کہہ دوں، افرا سے آپ امریکہ سے آئے ہیں، کب پہنچے ہیں؟ 2 دن پہلے پہنچے ہیں۔ چلیں اب آپ بھی سنیے گا ذرا، ایک بات تو بتائیے، کہہ لوں بات؟ اجازت ہے؟ افتخار صاحب، یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے عمران صاحب؟ بات اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ اگر آپ باہر کا شیمپو استعمال نہ کریں آپ کا گزارا نہیں ہوتا، یہ آپ کے باتھ روم میں باہر سے اٹیلین ٹائلز نہ آئے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، آپ کی یہ ٹیپس اگر باہر سے نہ آئے گزارا نہیں ہوتا، آپ کے باہر سے کپڑے نہ آئے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ساری چیزیں باہر سے آئے گزارا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے؟ میں تو ویسے ضمناً سے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ اس قرآن کریم کی آیت کی زد آپ پر نہیں پڑ رہی کہ آپ اپنا سارا سرمایہ یہاں سے باہر سے سارا مال منگوا کے اپنا یہاں کا کمایا پیسہ سارا، فیکٹری عمران صاحب گارمنٹس کی فیکٹری آپ کی، سارا پیسہ آپ یہاں کماتے، کما کے گھر میں اٹیلین ٹائل اور سارا سامان آپ نے باہر سے لگا دیا، آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ تو وہ لوگ کبھی ہوئے یا آپ کبھی ہوئے؟ چلیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں نے تو ویسے بات کی ہے، میں آپ ناراض ہو جائیں گے کہ مولانا چلتے کہاں سے ہیں، اور کہیں کھیت کی سنیں کھلیان کی، چلے ہیں میراث پر اور بات کرتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ میں تو ویسے آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم ایسا تو نہیں نہ کرتے، چلے کرنے والی بات ہے، آپ نے انڈورس کیا، میری وزڈم کو پے کیا، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ورثہ کے حق میں وراثت، ایک بیٹا بہت خدمت کرتا ہے، کیا کیا جائے اس کو؟ ایک بیٹا بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، وہ بھلی نے 6 مہینے بھی نہیں گھر کاٹے اور کوئی ایسا جادو جگایا اپنی محبت کا کہ صاحبزادے چل دیے، وہ 25-26 سال جس گود میں پلے تھے آج وہ گود بھی غیر مانوس لگتی ہے، اور وہ محبت کے الفاظ بھی ان کے اندر وہ چاشنی اور وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی، الگ ہو گئے۔ دوبارہ کبھی سال میں 1-2 مرتبہ آتے ہیں اور ایک صبح و شام ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے اور سارا کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو گھر میں جو بیٹا موجود ہے اس کے بارے میں وصیت کر لی جائے، کیا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کر سکتے ہیں وصیت؟ نہیں، بیٹے کے بارے میں وصیت نہ کریں جی، خدمت تو زیادہ اس نے کی ہے۔ لیگل ہیئرز، حدیث کا نمبر 2121، امام ترمذی کی روایت، کتاب الوصایا، باب ما جعل لا وصیت لوارث۔
ابی امامہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ فی خطبۃ عام الحجۃ الوداع، فرمایا میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ سنا اس کے اندر میں نے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اے لوگوں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یہ میرا آخری حج ہے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میرے رب نے حکم دے دیا اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا، اور میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں فلا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے تم وصیت نہیں کر سکتے، وارث کے لیے تم وصیت، بیٹی اگر آپ کی وارث ہے، بیوی وارث ہے، ماں وارث ہے، باپ وارث ہے، بیٹا وارث ہے، آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ویسے اسلام بڑا خوبصورت ریلیجن ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، ایک فطری امر ہے کہ انسان کو بعض لوگوں سے محبت ہوتی ہے، چلے یوں کہہ لیجئے کہ میں ہی آپ کو بہت محبوب ہوں، اور آپ وصیت کرتے ہیں کہ یار علامہ صاحب کو یا ان کے انسٹیٹیوشن کو میری موت کے بعد اتنا دے دینا، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، دادا پوتے کے لیے وصیت کر دیتا ہے، اگر وہ قانونی وارث نہ بن رہا ہو، محروم الارث نہ ہو رہا ہو تو پھر تو وصیت کی جا سکتی ہے، وگرنہ ویسے اسلام نے آپ کی تسکین کے لیے آپ کو بہت سے راستے دیے راستے آپ کو اسلام نے، مشارکہ، مداربہ، بزنس، جاب، اسلام کہتا ہے کہ ہر طرف سے دولت کماؤ، سارا کچھ کرتے رہو، لمیٹیشن صرف وارث کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کو نہیں دینا، وارث کو آپ نے وصیت نہیں کرنی، اس کے لیے آپ نے وصیت نہیں کرنی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وصیت ورثاء کے لیے بھی ہوتی ہے۔ وصیت کس کے لیے؟ اگر وہ کسی شرعی ہرڈل کے تحت انہیں کچھ نہ مل رہا ہو تو ان کے لیے وصیت ہو جاتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر دادا موجود ہے، دادا ٹھیک ہے، پوتے کو اس کی وراثت سے حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ درمیان میں کون موجود ہے؟ والد موجود ہے۔ الاقرب فالاقرب، ضابطہ یہ ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو دادا پوتے کے بارے میں کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اسے پتہ ہے فرض کرے بیٹا فوت ہو جاتا ہے، پوتے پوتیاں یتیم ہیں، تو دادا کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا۔ اور اگر سارے بیٹے ہی فوت ہو جائیں، خالی صرف باقی پوتے ہی بچیں، اچھا ایک دادا نے وصیت کی پوتوں کے لیے، بیٹے سارے فوت ہو گئے، کوئی باقی نہ بچا، پوتے باقی بچ گئے، وہ ساری وراثت پوتوں کو منتقل ہو جائے گی، اور وہ وصیت جو دادا نے کی تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ آئے تو مجھے بتائیے گا، پھر میں کوئی اور بات درمیان میں شروع کروں گا جی۔ اچھا اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اگر ایک چیز کو منع کرتا ہے تو اس کے علاوہ 10 راستے کھول دیتا ہے۔ اسلام نے شراب منع کی، حرام کر دی شراب حرام ہے نا، جوسز حرام ہے، شیکس حرام ہے، سارا دن تو پتہ نہیں وہ ایک منٹ بھی پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوٹلز میں جائیں تو انہوں نے کی It's quite difficult to pronounce it for me، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، but I know something is presented in the hotels، کچھ ریسٹورنٹس میں چیز پیش کی جاتی ہے، مجھے نہیں پتا، منٹ تک تو سمجھ آیا ہے، آگے پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہے، میرے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرام کیا ہے اور سینکڑوں مشروب حلال کر دیے۔ ایک حرام کی ہے نا، ایک حرام کی شراب، اللہ فرماتے شراب نہ پیو، اس سے رک جاؤ، اس کے علاوہ دودھ پیو، لسی پیو، بھورا پیو، جوسز پیو، آپ شیکس پیو، جو پی سکتے ہو جو حلال ہے اس تمہیں سب اجازت ہے، لیکن ایک شراب نہ پیو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت سے تعلق قائم نہ کرو، زنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟
ایک شادی کر لو، مثنا و ثلاثہ و رباع، ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، کہیں تو ٹھہرو گے، کہیں تو جا کے جذبوں کی تسکین پایا تکمیل کو پہنچے گی۔ چار لے لو پر کسی کے ویسے قریب نہ جاؤ، بغیر نکاح کے قریب نہ جاؤ۔ اسلام ایک راستہ بلاک کرتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ a lot of ways have been opened، حلال راستے کھول دیتا ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حرام سے بہتر نہیں دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو؟ نہیں، اگر آپ کو جسٹ یو ہیو بیکم اے بل and unable to control yourselves، اگر آپ نہیں کنٹرول ہوتے تو دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، ایک حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ ایک راستہ روکتا ہے تو کئی راستے کھول دیتا ہے۔ آگے لے کے بات چلتے ہیں جی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بند راستے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ اسلام نے وے آؤٹ نہیں دیا، اسلام وے آؤٹ دیتا ہے۔ وارث کو میراث سے محروم کرنا کیسا ہے؟ باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے اور چیریٹی کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے جی؟ آنکھ بھی نہیں کر سکتے، چیریٹی بھی نہیں کر سکتے، ساری کر سکتے ہیں اب چیریٹی؟ میرے ایک دوست ہیں، انہیں بڑا شدید غصہ آیا، بڑا شدید غصہ تھا انہیں، اپنے بیٹے پر انوائڈ ناراض تھے، انہوں نے پورا کوئی کنال کا گھر تھا یہ جوہر ٹانا اٹھا کے چیریٹی کر دیا۔ آگے بھی چیریٹی کرنے کے لیے چل نکلے تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ ایسا نہیں کریں گے، جو قدم آپ نے میرے پوچھے بغیر اٹھا لیا وہ تو اٹھا لیا، اس سے آگے میں آپ کو قدم نہیں بڑھانے دوں گا۔ بیٹے کی فرما برداری، اطاعت گزاری، نافرمانی وہ الگ پہلو ہیں، اس کا جواب وہ اللہ کی بارگاہ میں دے گا، لیکن آپ وارث کو میراث سے محروم نہیں کریں گے، میری وارث کو میراث سے محروم نہیں کریں گے، آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت، انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی، حدیث کا نمبر 2703، من فر من میراثی وارثہ، فرمایا جس کسی نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، جس کسی نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، روکا، بلاک کیا، چیریٹی کر کے یا آگ کرنے کا ایک ڈھونگ رچایا جو کہ نہیں ہوتا، تو فرمایا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، تو میں محمد رسول اللہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تمہاری جنت سے میراث کاٹ لے گا۔ ہیلے بہانے کر کے، چال بازیاں کر کے، اپنے جذبوں کا اظہار کر کے یہ فرما بردار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ خود فیصلے مت کریں، اللہ پر فیصلے چھوڑ دیں۔ جس نے نافرمانی کی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حدود اللہ کا مذاق نہ اڑائیں۔ رسول امام ترمذی کی روایت ہے، ابی ہریرہ راوی، 2117 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اور عورت، ایک مرد اور جاگ رہے ہیں؟ آر یو ویکنگ؟ چلیں جی۔ فرمایا کہ انہوں نے 60 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنی سال عبادت کی؟ 60 ایئرز۔ اچھا، عبادت کب سے شروع ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے؟ 10 سال کے بعد ہی ینگ آئے؟ آئی ایم آسکنگ یو، کب عبادت شروع کی ہوگی اللہ کی؟ یس آئی پوائنٹ آؤٹ ٹو یو، کب؟ 10 سال کے بعد ہی نماز کی نا بیٹا، 10 سال تو ویسے گزارے، 60 پلس کریں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر 70 ایئرز ہے، ٹھیک ہے؟ 70 ایئرز اولڈ، 60 سال عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد ثم یحضرہم الموت، پھر ان دونوں پر موت طاری ہو جائے، فیداران فی الوصیہ، اور انہوں نے وصیت کر کے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچایا۔ 60 سال عبادت کی، کتنے سال عبادت کی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن مرتے وقت وصیت کر کے بیٹی کو، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو محروم کر دیا۔ کیسے محروم کر دیا؟ بیوی نافرمان ہے، ناپسند ہے، آؤٹ کیا، باقی پراپرٹی سب کے نام منتقل کر دی، بیوی محروم ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ تو فرمایا جس نے وارث کو میراث سے محروم کیا، فرمایا فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ، اللہ ان دونوں پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے۔ ایسا کام نہیں کریں گے نا، ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، وراثت کے اندر میراث اس کی کاٹی نہیں ہے۔ تو یہ 70 برس تک
بس اوقات جہنمی کے عمل بندہ کرتا رہتا ہے اور آخر میں کوئی نیک کام کرتا ہے، بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا ایک سوال آپ سے اور ہے، میرا بیٹا ڈرنکر ہے، گیمبلر ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، ہر رات اس کے پہلو میں کوئی نئی عورت ہوتی ہے، جو جہان کا برا آدمی اس کا دوست ہے، جو پیسہ ہے گھر کا ماں سے لے جاتا ہے، اجاڑتا ہے، برباد کرتا ہے۔ ایسے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کروڑوں کی جائیداد اس کو دے کے چلے جائیں اور وہ گناہ میں، ظلم میں، زیادتی میں، بربریت میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے، سرکشی میں بڑھتا چلا جائے، خود بھی برباد اور ساری نسلوں کو برباد کر دے، معاشرے کو برباد کر دے، اور دین کی دھجیاں اور ادھیڑ دے اور دین کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دے، تو گویا آپ نے ظلم میں، زیادتی میں، گناہ میں اس کی مدد کی۔ اس نے کہا بیٹا زندگی میں تو تجھے پیسے گن گن کے ملتے تھے، ماں کو بلیک میل کر کے ملتے تھے، لے میں مر کے تجھے 50 کروڑ دے کے جا رہا ہوں، کھل کے بربادی کر، دین کی بھی کر، اپنی بھی کر، اور سب پورے دین کی تعلیمات کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دے۔ اب بتائیے اس کو محروم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یس کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ کریں گے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ وراثت سے محروم کرنا ہے یا حلال اور طیب مال کو حرام سے پاک رکھنا ہے؟ پھر دوبارہ سنیے گا۔ ساری زندگی ڈاکٹر فیاض نے پیسہ محنت سے کمایا، عمران صاحب نے محنت سے کمایا، حلال رزق کمایا، اب وہی حلال رزق جو آپ نے دن رات ایک کر کے کمایا ہے وہ سارا کا سارا حرام اور نافرمانی میں جا رہا ہے۔ جانے دیا جائے، جانے دیا جائے۔ یہ آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر رہے، بلکہ حلال و طیب مال کو آپ حرام کاموں سے بچا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے کہ یا اللہ یہ رزق حلال ہے، یہ میں نے حلال کمایا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ سارا حرام میں جا رہا ہے، زندگی میں بھی جا رہا ہے، مرنے کے بعد اور آسانی ہو جائے گی، مالک میں اس کو حرام سے اور تیرے دین کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اس مال کو میں تیری راہ میں فرما بردار اولاد کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ کس میں تقسیم کرتا ہوں؟ فرما بردار اولاد کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، تاکہ یہ مال جو ہے حرام سے بچ جائے۔ یس ہیں؟ بات آپ کے جذبوں کی نہیں ہے۔ یو آر ناٹ ڈیسائڈنگ اتھارٹی کہ کہہ دے کہ میں نے کٹیا نہیں تھے، میں نے ملیا نہیں تھے، میں نے سلام نہیں کرنا آیا تھا، میں نے پوچھا نہیں تھے، مانو نہیں پوچھا، لہٰذا نافرمان ہے، میرا سے محروم کر دیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے بات دین کی ہے، میں نے بات آپ کی ذات کی نہیں کی، میں نے بات دین کی ہے۔ بیٹا بات نہیں سنتا، ملنے نہیں آتا، سلام نہیں کرتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا، میری خدمت نہیں کرتا، دیز آر مائی پرسنل میٹرز، اس کو میری ذات تک رکھے۔ لیکن ایک بندے نے جوا خانہ کھول لیا، وہ گیمبلر ہے، وہ شراب خانہ چلا رہا ہے، وہ جوا خانہ چلا رہا ہے، وہ عورتوں کو ہاسٹل یا یہ ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس لے کے پیرس کو لا رہا ہے، وہاں اس نے گناہ اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر کے دین کے بقیے ادھیڑ دیے ہیں، معاشرے کو گناہ کی دلدل میں دھکیل رہا ہے، وہ مسلمانوں کی نسل کو برباد کر رہا ہے۔ بات تو دین کی ہے نا۔ اب آپ نے قدم اٹھانا ہے، وہ بھی کس کے لیے اٹھانا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خیر خواہی کے لیے اور دین کی بھلائی کے لیے۔ بہت سے سوالات ہیں جی، میں دیکھتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے محمد عمران صلاح الدین صاحب معزز اور موقر اور صاحب تعظیم ہمارے نمازی، انہوں نے بہت سے سوالات بھیجے ہیں، جن میں سے میں مرحلہ وار جواب دوں گا۔ ایک جواب تھا اکارڈنگ ٹو دا اڈاپٹیڈ بیبی، کون سا بچہ؟ لے پالک بچہ۔ کون سا بچہ؟ لے پالک بچہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جس کی
حصہ ملتا ہے جائیداد میں لے پالک کو؟ اچھا یہ میں ایک بات تو بتائیے، مجھے ایڈاپٹ کر لیا میری پھوپھی نے. کس نے اڈاپٹ کر لیا؟ پھوپھو نے. میرے پاس بچہ نہیں، بچہ دے دیں، اور پھر اللہ نے ان کو بعد میں، مجھے نہیں کسی نے اڈاپٹ کیا میں تو پہلے ہی اکیلا تھا، 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ ایسی بات نہیں. اچھا اب ہوا میرے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ پھوپھو لے گئی، اولاد 10 سال نہیں ہوئی. جسٹ آئی ایم اسٹارٹنگ این ایگزامپل. میں گیا تو اللہ نے اولاد دے دی انہیں، ان کے اپنے بچے بھی ہو گئے. اب ان کی میراث تقسیم ہو رہی، پھوپھا کی تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ساڈا نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں. ادھر باپ کی تقسیم ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا نہیں، سب کہتے ہیں تو ان کا بیٹا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، جائیں کہاں؟ مجھے کہاں سے حصہ ملے گا؟ ہیں؟ کہاں سے ملے گا؟ اپنے والد کے جو مجھے دے چکے ہیں، اور میں اڈاپٹڈ بیبی ہوں، متبنہ ہوں، لے پالک بچہ ہوں، میں کس کی جائیداد کا؟ لیکن میرے شناختی کارڈ پر نام تو پھپھا کا لکھا ہوا ہے. اب بتائیں نا، اب بتائیے، نام تو پھپھا کا ہے. گورنمنٹ نہیں مانتی، کہتی نہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس کے اوپر، آپ کے کاغذات کے اوپر آپ وارث نہیں ہیں. آپ کے جتنے سرٹیفکیٹس ہیں اس پر نام آپ کے پھپھا کا ہے. پھپھا والے کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اماں نے لیا تھا، ہم اسے حصہ کیوں دیں اپنی پراپرٹی سے؟ وہ دینے کو تیار نہیں ہے. ادھر اپنے ماں باپ، یہ بہن بھائی کہتے ہیں قادلی دئیے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا نہیں دے سکتا نا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. ادعوہم، اللہ فرماتا ہے سورۃ احزاب میں آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم، اللہ فرماتا ہے جب بھی جس کو نام دینا ہے اس کے باپ کا نام دو. کس کا نام دینا ہے؟ باپ کا نام دینا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 5 میں، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے بڑا انصاف ہے ہی نہیں کہ بیٹے کو باپ کا نام دیا جائے. اس سے بڑا انصاف ہے ہی نہیں، جس کا وہ نطفہ ہے اسی کا نام دو. یس جی ہاں، ریزالو ایسے کریں گے کہ آپ سارے انتہائی دانش مند لوگ ہیں. پھوپھا کی جو پھوپھی موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایڈاپٹڈ بیبی ہے، متبنہ بیٹا ہے. آپ کے والدین کو پتہ ہے متبنہ بیٹا ہے. غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے نام دوسرا دے دیا، باپ کا نام دے دیا. غلطی ڈاکومنٹیشن کی ہے، قصور اسلام کا نہیں ہے. وہیں بیٹھ کے ایشو کو ریزالو کریں، اور جب اپنی جائیداد تقسیم کرے گا، باپ اس کا تقسیم کرے گا. اگر وہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر وہ کوئی دوسرا ہیب اور گفٹ کا راستہ اختیار کر لے گا. فرض کریں کہ اس کی جائیداد میں اس کے بیٹے کو 2 کروڑ آتا ہے، تو باپ کو پتہ ہے کہ میں بیٹے کے لیے جو ہے وصیت تو کر نہیں سکتا، وصیت حرام ہے، میرا سگا بیٹا ہے. باپ اس بیٹے کو اپنی زندگی میں انہیں بتائے گا کہ میں گفٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ڈاکومنٹیشن کی مجبوری ہے. کاغذات مجھے وراثت کی تقسیم میں میری حائل ہو رہے ہیں، میں اپنے اس بیٹے کو 2 کروڑ کا پلاٹ اپنی زندگی میں گفٹ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ آئے. اسلام حل دیتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ آر یو ایگریڈ اور ناٹ؟ چلے یس. آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ایڈاپٹڈ تھا، اس کے اوریجنل پیرنٹ، جینوئن پیرنٹس دونوں فوت ہو گئے، then they are not responsible. They are not responsible. The child or the young guy is responsible. He is own responsible for his deeds. وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ خود اٹھائے گا، لیکن اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے اندر دنیا کی ہر برائی ہے، روز گھر کی کوئی چیز بیچ دیتا ہے، کبھی گاڑی بیچ آتا ہے، کبھی ماں کا زیور بیچ آتا ہے، کبھی پیسے اٹھا کے گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے اور نکلنے کو نہیں، تو میں اس کے راستے بلاک کروں گا، مسدود کروں گا، پھر میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا اور نہ اس کے پاس جانے دوں گا۔ اگر جانے دوں گا تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو ہے میں نے مذاق اڑایا، تب نہیں ہوگا۔ جی then he will be declared Abdullah, son of Abdullah and son of Abdul Rahman, but he is not eligible for your inheritance۔ وہ آپ کی انہیریٹنس کا پھر بھی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی وراثت کا وارث نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کو اسلام نے راستہ دیا، آپ نے ادھی سے بچہ لیا، ان نون پیرنٹس سے مت اپنا نام لکھیں۔ اگر آپ نے زید لے لیا یا آپ نے کوئی بچہ لے لیا، آپ اس بچے کا نام ہے، اس کے فادر کی جگہ آپ کا نام نہیں آئے گا، یا عبداللہ آئے گا یا عبد الرحمان آئے گا۔ کیا نام آئے گا؟ عبداللہ یا عبد الرحمان آئے گا۔ ہی از ناٹ ایلیجیبل فار آف یور انہیریٹنس، وہ آپ کی وراثت کا مالک نہیں بنے گا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو پالا ہے، اب آپ ایسا کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے کوئی جو ہے گفٹ کر دیں گے، اور اپنے مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کی جائیداد آپ کے بھائی، ماں، جو آپ کے لیگل ایئرز ہیں ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کوشش کی اس کو پراپرٹی 1/3 سے زیادہ دینے کی، 1/3 ناٹ مور دین 1/3، اسے زیادہ آپ نہیں دے سکتے، اسے وارث کو نقصان پہنچے گا۔ اگر 1/3 سے زیادہ دیں گے، اگر فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 9 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 9 کروڑ کی پراپرٹی میں سے آپ 5 کروڑ اس کو دے رہے ہیں، اٹ از لارجر دین 1/3، 1/3 ہے۔ 9 کروڑ کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 3 کروڑ۔ 3 کروڑ سے زیادہ آپ اس کے لیے گفٹ بھی نہیں کر سکتے۔ 3 کروڑ سے زیادہ کریں گے تو آپ جو لیگل ایئرز ہیں، قانونی ورثہ ہیں، ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ گفٹ بھی نہیں کریں گے۔ آیت پوری کر لوں؟ چلیے اجازت ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو، ان کے بچوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہ میرے لیے سب سے زیادہ انصاف ہے، کرین انصاف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس کے باپ کا پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے، جیسے ابھی ادھی کا سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر پتہ نہ چلے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ دین میں تمہارے کیا ہیں؟ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ تمہارے کیا ہیں؟ بچہ جو اڈاپٹ کیا وہ بھائی ہوگا اور دوست ہوگا، آپ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، آپ کو کوئی گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، آپ سے غلطی ہو گئی، بِهِ، سیمن کے اندر، کیا نام اپنے اب لکھوا دیا، بطور باپ اپنا نام لکھا دیا، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں سے آگاہ ہے، اور تمہارے دلوں نے جو جان بوجھ کے غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں سخت سزا دے گا۔ عن سعد بن ابی وقاص، حدیث ہے جی سنن دارمی کی، ابی بکرہ اس کے راوی ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادعا الی غیر ابیہ، جس کو اس کے باپ کے نام کے بغیر پکارا جائے، من ادعا الی غیر ابیہ، جس کو، میرے والد کا نام شمس الزمان ہے، کیا نام ہے؟ شیخ الفقہ، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت شیخ المحدث تھے، بہت بڑے فقی تھے، شیخ الفقہ کہلاتے تھے۔ تو اگر مجھے آپ کہیں بدر الزمان ولد ارشاد احمد، تو آپ نے مجھے میرے باپ کے نام سے پکارا ہے؟ مجھے پتہ ہے میرے باپ کا نام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فہو یعلم انہا غیر ابیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ اڈاپٹڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے باپ کا نام لے کے پکار رہے ہیں۔ فرمایا فالجنت علیہ حرام، تو میں اللہ کا رسول بتاتا ہوں کہ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نہ پکارا کریں، جس کا اڈاپٹڈ بیبی ہو اس کے باپ کا نام لے کے پکارے کہ بھئی اس کے والد یہ ہیں۔ یس ونس اگین پلیز، فادر کو کیا ہوا؟
نہیں، وراثت اور میراث تو بنتی ہی اس وقت ہے جب بندے کو موت آئے، موت سے پہلے میراث ترکہ کیسے بنے گا؟ نہیں دیکھیے میری بات، ہو از الاؤڈ ٹو ڈو سم ویریشن، کس کو اختیار ہے کہ وراثت کے اندر چیزوں کو آگے پیچھے کر دے؟ نو ون ہیڈ آپشن، اور نو ون ہیو اینی کائنڈ آف، کسی قسم کا اختیار نہیں کہ وہ حصے کو آگے کر دے۔ آپ دوبارہ کوئی اور ذہن میں بات آ رہی تو آپ فرمائیے، کیسے آگے پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، مل کے نہیں کر سکتے، مل کے نہیں، نہیں دیکھیں، بے امی جان کا 1/، ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، امی جان جو ہے وہ 1/8 لے رہی ہیں، 1/8 لے رہی ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، آپ کہتے ہیں امی تسی بڑی خدمت کی تھی ابا دی، دن رات ہی کرتا، بیماری، لہٰذا ہم نے سوچا ہے کہ اس دفعہ آپ کو 1/4 دے دیا جائے۔ از اٹ پاسبل دیٹ کین چینج یور انہیریٹنس؟ آپ چینج کر سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، سمن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں رب جس نے اس کو پیدا کیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی اولاد ہے، یہ بیوہ ہو گئی، تم نے اس کو 1/8 دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں امی بڑی خدمت گزار تھے لہٰذا ہم نے 1/4 کر دیا۔ نو، یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو چینج اینی کائنڈ آف، جی شاد۔ زندگی میں کوئی تخصیص نہیں ہے، زندگی میں سب کو برابر دینا پڑے گا، اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو سب کو برابر تقسیم کریں گے آپ۔ یس جی، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1 مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میں نے 2 کی ہے، بیٹے کا 2 حصے اور بیٹی کا 1 ہے، میں نہ بیٹے کے 2.25 کر سکتا ہوں، نہ 2.25 کر سکتا ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وراثت کی تقسیم اللہ نے مجھ پر نہیں چھوڑی، یہ اللہ نے مجھ پر نہیں چھوڑی، اللہ نے ساری میراث قرآن میں خود تقسیم کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس میں ویریشن، تغیر آتا ہے، جب یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہو از ریسپانسبل؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے رب سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے میری رب کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کو 2 دو اور بیٹی کو 1 دو، میں کہتا نہیں، میں نے بیٹی کو 2 دینے، بیٹے کو 1 دینا۔ تو یہ کس سے جنگ ہے؟ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ ہاں، آپ نے کہا کہ اگر بچہ معذور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وراثت میں جو حصہ آئے گا وہ نامینل ہے، تو ہاؤ کین یو سپورٹ ہم؟ کیسے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، باقی بچوں کو پاس بٹھا لیں، انہیں بتائیں بیٹا یہ ڈس ایبل ہے، اسپیشل چائلڈ ہے، ٹھیک ہے، تم سارے پورے اعضاء کے ساتھ دنیا میں کما رہے ہو، کھا رہے ہو، تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اسے میں کچھ ہیبہ کر دوں، کچھ گفٹ کر دوں، اگر تم اجازت دو تو جی یہ جوہر ٹاؤن والا پلاٹ ہے ایک، اگر میں اس کے نام کر دوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بلا کے بٹھائیں اور ایک پلاٹ زندگی میں اس کے نام کر دیں، کوئی اور پرائز بانڈ لے کے اس کو دے دیں کہ بیٹا زندگی میں تجھے گفٹ کر دیا، ہیبہ کر دیا ہے، بچوں کو بٹھائیں تاکہ ناانصافی کا ایلیمنٹ بھی ایریڈیکیٹ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ اس بچے کی ہیلپ بھی ہو جائے۔ کون؟ ٹرائی یور سیلف، دین اٹ مینس دے آر ناٹ یور چائلڈ، دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ٹریننگ۔ اگر آپ کے بچے نہیں مانتے کہ ابا جی اسی نہیں کرنے دینا، اٹ مینس یو ہیو لاسٹ اے لاٹ آف تھنگ، بہت کچھ آپ کھو چکے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے۔ باپ بات کرے بیٹا کیسے نہ مانے، اور بات بھی حق اور جائز ہو، بتا رہے یہ تیرا بھائی معذور ہے، یہ نہیں کر سکتا، اور پھر بیٹے کے نہیں، دیر اور بھی بہت سے آپشن ہیں۔ جی جی جی، نہیں دیکھیں، گفٹ دینے سے یہ ہوگا وراثت تو کم ہوگی نا الٹیمیٹلی۔ جی نہیں، وصیت تو اولاد کے بارے میں ہوتی نہیں ہے، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے اور میرے 3 بیٹے ہیں، ان کو 33,000 یا 33,500 آنا ہے، اور میں درمیان سے 40 کو کٹ لگا کے الگ کر کے اب پھر ان کو دے رہا ہوں، تو باقی تو کم بچے گا، تو کیا حرج ہے ان کو بلا کے ان کی رائے لے لی جائے، ان کا بھی دل رہ جائے گا اور نیکی میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو ان کو شامل کریں نیکی میں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ فرماتے ہیں حبیب جب بھی کوئی کام کرنا ہو سوائے دین کے کاموں کے باقی کاموں میں مشورہ کر لیا کرے، مشاورت، کنسلٹنسی، دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ۔ یس، ہاں
نہیں تو آپ کریں نا، آپ کو نہیں، آپ کریں نا، آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ نہیں، اس طرح نہ کریں آپ، کسی ایک کو دیکھ کے باقی ظلم۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس وہ نعمان بن بشیر کی جو ہے وہ زوجہ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو یہ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کے آئی ہوں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا میرے شوہر بشیر نے نعمان کو پراپرٹی کا ایک میجر لائن شیئر میرے اپنے بیٹے، چونکہ نعمان انہیں بہت پسند ہے، اس بیٹے کو اتنا حصہ دے دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نہیں مانوں گی، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوگی پھر میں مانوں گی۔ ایک میجر حصہ جو ہے وہ نعمان کو دے دیا ہے۔ آپ نے نعمان سے پوچھا، نعمان کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی اتنا دیا ہے؟ عرض کہ نہیں، یہ نعمان مجھے بہت پسند ہے اور پیسہ بھی میرا اور کمایا بھی میں نے اور دینا بھی میں خود چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، تم لوگ ظلم کر کے ظلم پر اللہ کے رسول کو گواہ بنانے آ گئے۔ فرمایا یا تو سب بیٹوں کو اتنا دو، نہیں دینا تو اس سے بھی واپس لو۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان سے وہ سارا واپس لے لیا۔ ہاں، بڑی مزے کی بات ہے جی، اب باتیں تو اتنی دلچسپ ہیں افتخار صاحب، بس جائیں سوری جی، میں جواب دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، اچھا ایک سوال آپ سے، انہوں نے کہا جی بہنیں اکثر معاف کر دیتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں بھائی جان میں نے حصہ نہیں لینا آپ سے، بھائی جان میں نے حصہ نہیں، بہنیں معاف کر دیتی ہیں۔ کبھی کسی بھائی نے بھی معاف کیا؟ یہ بہنیں معاف، یہ معافی ان کے لیے کوئی یہ وحی نازل ہوئی کہ بہنیں معاف کرتی ہیں؟ ساری پیڑا بہن بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے، تم ایسا کرو نا، چپ کر کے جو بہن کا حصہ ہے نا اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو پکڑاؤ نا، تو پھر مجھے معافی لے کے دکھاؤ۔ معاف کرتی ہے کہ پراپرٹی منتقل کریں، پراپرٹی منتقل کریں، اس کا وراثتی انتقال کریں، انتقال کے بعد ڈاکیومنٹس اس کے بیٹوں کو، اس کے شوہر کو دیں، پھر کہہ کے وہ بیوی سے معاف کروا دیں، امی سے کہو ماموں کو معاف کر دے، وہ ماموں کا اکاؤنٹ سیٹل نہ کرے تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ہی معاف ہو جاتا ہے، گھر بیٹھے سارا۔ میں نے اس پر تو بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، اور بڑی تفصیلی بات کرنی ہے۔ میں تو 61 سال کا ہو گیا، ایک ہی بات کہتے ہیں جی بہنیں معاف کر دیتی، بہنیں، مجھے تو کانوں میں آج تک آواز نہیں پڑی، مجھے 38 سال پڑھاتے ہو گئے، ایک دفعہ بھی میراث کا ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ بھائی نے کہا کہ میں نے ساری جائیداد معاف کر دی، میری بہن لے جائے۔ وہ کہتے ہیں بہن جو تیرے شوہر کے وہ بھی مجھے دے جا کے، کیونکہ میں زیادہ حاجت مند ہوں۔ سنتے ادا فرما دیجیے۔ کروں گا بات آپ کے ساتھ۔